بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 178 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حروف جارہ میں لام اور ربع کی تفصیل و تحقیق پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللام للاختصاص والتعلیل وبمعنى عن مع القول وزائدة وبمعنى الواو في القسم للتعجب ورب للتقليل ولها صدر الكلام مختصة بنكرة موصوفة على الأصح وفعلها ماض محذوف غالبا وقد تدخل على مضمر مبهم مميز بنكرة منصوبة والضمير مفرد مذكر خلافا للكوفيين في مطابقة التمييز وتلحقها ما فتدخل على الجملة وواوها تدخل على نكرة موصوفة۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ واللام للاختصاص والتعلیل، اور لام اختصاص اور تعلیل کے لیے آتا ہے۔ وبمعنى عن، اور کبھی عن کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مع القول، قول کے ساتھ۔ وزائدة، وبمعنى الواو في القسم للتعجب، اور زائد بھی ہوتا ہے اور قسم میں اظہار تعجب کے لیے واو کے معنی میں آتا ہے۔ ورب للتقلیل، اور ربع تقلیل کے لیے آتا ہے۔ ولہا صدر الکلام، اور اس کے لیے صدارت کلام ہے۔ مختصۃ بنکرۃ موصوفۃ علی الاصح، اور وہ خاص ہے نکرہ موصوفہ کے ساتھ صحیح قول کے مطابق۔ وفعلها ماض محذوف غالبا، اور اس کا فعل ماضی ہوتا ہے اور اکثر محذوف ہوتا ہے۔ وقد تدخل على مضمر مبهم ممیز بنکرۃ منصوبہ، اور کبھی ربع داخل ہوتا ہے ایسے ضمیر مبہم پر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ذریعے لائی گئی ہو۔ والضمیر مفرد مذکر، اور ضمیر مفرد مذکر ہوتی ہے، خلافا للکوفیین فی مطابقۃ التمییز، برخلاف کوفیین کے اس ضمیر کے تمیز کے مطابق ہونے میں۔ وتلحقها ما فتدخل على الجملہ، اور اس کے آخر میں ما کافہ لاحق ہوتا ہے، اس صورت میں وہ جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ وواؤها، اور ربع کا واؤ تدخل على نکرۃ موصوفۃ، نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم حروف جارہ میں لام اور ربع کی تحقیق پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واللام للاختصاص والتعلیل وبمعنى عن مع القول وزائدة وبمعنى الواو في القسم للتعجب۔ لام کے 5 معنی ذکر فرمائے ہیں۔ لام 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی لام کا اختصاص ہے۔ اختصاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتلانے کے لیے آتا ہے لام کا مدخول کے لیے کوئی چیز مخصوص ہے، خواہ یہ مخصوص ہونا بغیر ملکیت کی ہو، جیسے الجل للفرس، جول گھوڑے کے لیے خاص ہے، یا مخصوص ہونا ملکیت کی وجہ سے ہو، المال لزید، یا ویسے تخصیص کے لیے ہو جیسے الحمدللہ۔ تو گویا کہ لام یہ بتاتا ہے کہ میرا ماقبل خاص ہے میرے مدخول کے ساتھ۔ پھر خصوصیت کی 2 قسمیں تو ملکیتاً ذکر کر دی، ایک ملکیت ہوتا ہے
اور دوسرا یہ ہے کہ خصوصیت اس طور پر رکھے مخصوص لہو ہی اسی کا مستحق ہے. والتعلیلی، دوسرا معنی لام کا تعلیل کیا ہے؟ تعلیل کا مطلب ہے لام کا ما بعد ما قبل کے لیے علت اور وجہ ہے. جیسے ضربتہ للتعذیب، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا. اس مثال میں لام کا ما بعد ما قبل کے لیے علت اور وجہ ہے. تیسرا معنی کبھی لام عن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ لام کو قول یا اس کے مشتقات کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور لام کا مدخول اس قول کے قائد یعنی کہنے والے سے غائب ہو، اس کے پاس موجود نہ ہو. جیسے آپ کہتے ہو قلت لزید انہم لم یفعل الشر، میں نے زید کے بارے میں کہا اس نے برائی نہیں کی. اس مثال میں لام عن کے معنی میں ہے. چوتھا معنی کبھی لام زائدہ ہوتا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی خلل اور خرابی لازم نہ آئے. جیسے ردف لکم، اس مثال میں لام زائد ہے. اگر لام کو حذف کر کے ردفکم کے تب بھی معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. کبھی لام اظہار تعجب کے لیے آتا ہے، اور واو جو قسمیہ ہوتا ہے اس کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مدخول لام کے ذریعے بات کو پختہ اور مؤکد کرنے کے لیے آتا ہے. اور لام قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہذا لام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی جائے گی. اور اس جواب قسم کوئی ایسا امر عظیم ہوتا ہے جو تعجب خیز ہو. جیسے حضلی شاعر کا قول ہے شعر للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشخر به ضیان والآس، خدا کی قسم باقی نہیں رہے گا زمانے میں کوئی گرہ دار سینگوں والا پہاڑی بکرا ایسے بلند پہاڑ پر جس میں ضیان اور آس کی درخت ہو. اس شعر میں دیکھیے لام قسم کے معنی میں ہے، واو قسمیہ کے معنی. یہاں یبقا سے پہلے لا محذوف ہے، للہ لا یبقا ہے. قرینہ یہ ہے کہ اگر یہاں جواب قسم جب کا مثبت ہوتا تو اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید آتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر جواب قسم فعل مضارع مثبت ہو تو اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لانا ضروری ہے. چونکہ یہاں لام تاکید اور نون تاکید نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا جواب قسم فعل مضارع منفی ہے. جب جواب قسم فعل مضارع منفی ہو تو اس کو شروع میں ما، لا اور لن میں سے کوئی ایک کا لانا ضروری ہے، لہذا یہاں یبقا سے پہلے لا محذوف ہوگا. وَرُبَّ لِلتَّقْلِيلِ، اور ربا حرف جر کے معنی یہاں سے بیان فرما رہے ہیں تقلیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ متکلم اپنے گمان میں ربا کے مدخول کو قلیل سمجھ رہا ہے، اگرچہ واقع میں وہ کثیر ہو. جیسا کہ اس کے بالمقابل کم خبریہ اپنے مدخول کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ ربا کے 5 احکام ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ ربا صدارت کلام کو چاہتے ہیں، اسی لیے اس پر کسی چیز کو مقدم کرنا جائز نہیں. البتہ 3 حروف یعنی واو، با اور الا جو استفتاح سے ہے اس سے مستثنی ہے، چنانچہ ان تینوں کو ربا پر مقدم کر سکتے ہیں. دوسرا حکم یہ ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ ربا ہمیشہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے ربا رجل کریم لقیتہ، یہاں رجل نکرہ موصوفہ ہے جس پر ربا داخل ہوا ہے. تیسرا اس کا حکم یہ ہے کہ ربا پر مائے کافہ داخل ہو یا مائے کافہ نہ داخل ہو، ہر صورت میں ربا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق فعل ماضی ہو، ایسی کہ ربا اپنے مدخول کے ساتھ
ربا جو ہے وہ اپنے مدخول کے ساتھ ایسی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جو ثابت ہو، اور قلت فعل ماضی ہی سے ثابت ہو سکتی ہے، فعل مضارع سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہاں یاد رکھے کہ فعل ماضی عام ہے، خواہ حقیقتاً فعل ماضی ہو جیسے لقیت، یا مانن فعل ماضی ہو جیسے وہ فعل مضارع جس پر لم یا لما آ جائے۔ ربا کے متعلق فعل ماضی کو اکثر و بیشتر حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ سے کوئی کہ حل لقیت من اکرمک، تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے ربا رجل اکرمنی، کم ایسے مردوں سے میں نے ملاقات کی جنہوں نے میرا اکرام کیا۔ یہاں اکرمنی رجل کی صفت ہے، اور ربا کا متعلق لقیت محذوف ہے، جس کو یہاں سوال کے قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے ربا رجل اکرمنی لقیتہ، وقد تدخل على مضمر مبهم ممیز بنکرۃ منصوبۃ۔ کہتے ہیں یہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ فعل مضارع جس کا معنی وقوع محقق و یقینی ہو وہ فعل ماضی کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا اس پر ربا داخل ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہاں یود ود فعل ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے فعل ماضی کے حکم میں ہے، اسی لیے اس پر ربا داخل ہو گیا ہے۔ اور کبھی ربا ایسی ضمیر مبہم پر بھی داخل ہو جاتا ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ لائی گئی ہو۔ جمہور کے نزدیک یہ ضمیر مبہم ہمیشہ مفرد مذکر ہوگی، خواہ تمیز تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، جیسے ربہ رجلا، ربہ رجلین، ربہ رجالا، ربہ امرأتا، ربہ نساء وغیرہ۔ البتہ کوفیین کے نزدیک ضمیر مبہم اور اس کی تمیز کے درمیان افراد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث میں مطابقت ضروری ہے۔ تو چنانچہ اگر تمیز تثنیہ ہو تو ضمیر مبہم کو تثنیہ، تمیز جمع ہو تو ضمیر جمع، اور اسی طرح مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث، جیسے ربہ رجلا، ربہما رجلین، ربہما امرأتین، ربہن نساء۔ پانچواں حکم یہ ہے کبھی ربا کے آخر میں مائے کافہ بھی آ جاتی ہے جو ربا کو مفرد اسماء پر داخل ہونے اور اپنے مدخول میں عمل کرنے سے روک دیتی ہے، تو اس صورت میں ربا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، مفرد پر داخل نہیں ہوتا۔ جملہ فعلیہ کی مثال جیسے ربما قام زید، اور جملہ اسمیہ کی ربما زید قام۔ مائے کافہ وہ ماں ہے جو زائد ہوتا ہے کسی عمل پر داخل ہو کر اسے عمل سے روک دیتا ہے، اور مائے کافہ ہمیشہ اس کے مدخول کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا، اور جبکہ مائے کافہ کے علاوہ بقیہ ماں کی جو اقسام ہیں مثلا مائے موصولہ وغیرہ، اس کو ما بعد سے الگ لکھا جائے گا۔ کبھی ربا کے آخر میں ماں زائدہ بھی آ جاتی ہے، اس صورت میں وہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جر دے دیتا ہے، ربما ضربۃ بسیفۃ بسیف سیق۔ ربا ان حروف جارہ میں سے ہے جو نہ اصلی ہوتے ہیں نہ زائد، بلکہ زائد کے مشابہ ہوتے ہیں، لہذا ربا کا مدخول لفظاً مجرور اور محلاً مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، بے شرط کہ ربا کے بعد آنے والے جملے میں اس کے مدخول کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، اور اگر ضمیر نہ ہو تو اس صورت میں ربا کا مدخول محلاً مفعول بھی ہونے کی بنا پہ منصوب ہوگا، جیسے ربا رجل کریم لقیت۔ اس مثال میں رجل کریم مرکب توسیع پر لقیہ کا مفعول بھی مقدم ہے۔ اکثر محققین نحات کا یہی مذہب ہے کہ ربا اپنے مدخول سے مل کر کسی عامل کا متعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مدخول محلاً مرفوع یا منصوب ہوتا ہے۔ البتہ بصریین کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک دیگر حروف جارہ کی طرح ربا بھی کسی عامل کا متعلق ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے بصریین کا مذہب اختیار کیا ہے، اور یہی رائے
شرح میں آتا ہے عامل اور ہدایت النحو والوں کی بھی ہے۔ وَوَاوُوهَا تَدْخُلُ، کہتے ہیں وہ واو جو ربع کے معنی میں ہے، وہ واو جس سے کلام کی ابتدا کی جائے اس کو ربع حرف جر مقدر ہوتا ہے اس کے بعد، جیسے کہ شاعر کا قول ہے وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وَإِلَّا الْعِيسُ، ایسے شہر کم ہیں جن میں ہرن کے چھوٹے بچے اور سفید اونٹوں کے علاوہ کوئی غمخوار نہ ہو۔ واو ربع، واو جو ربع کی واو ہے صرف نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتی ہے، اور ربع کی طرح اس کا متعلق بھی فعل ماضی ہوتا ہے جس کو اکثر و بیشتر حذف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی واو جو ربع ہے وہ صدارت کلام میں آتا ہے اور ربع کا معنی دیتا ہے، اس سے یہ واو بھی اس میں نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتی ہے کیونکہ اس کی مشابہت ربع کے ساتھ ہوگی ہے۔ لیکن فرق ہے دونوں میں، فرق یہ ہے ربع ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے جبکہ واو مبہم پر داخل ہوتا ہے، اور جبکہ واو مبہم پر داخل نہیں ہوتا، اور یہ صرف اس میں نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتی ہے، اور اس سے قبل بھی ربع کی طرح فعل ماضی اکثر محذوف ہوتا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔